بنائیے اپنی زندگی. تو ہندو دھرم اور اسلام کی بہت سی باتیں ملتی ہیں، بہت سی باتیں ملتی ہیں. توحید بھی ملتی ہے، آیتیں اور منتر بھی ملتے ہیں، اور کلمہ بھی ملتا ہے، نماز بھی ملتی ہے، روزہ اور حج بھی ملتا ہے. ہر چیز میں ہر چیز مل رہی ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملتی ہے. ہندو دھرم میں بھلے ہی یہ کہا جاتا ہو کہ 7 جنم ہے، انسان مرنے کے بعد اچھے کرم کیے ہوں گے تو انسان بنے گا، برے کرم کیے ہوں گے تو کتا بلی چوہا بندر چھچندر یہ سب بنے گا. لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہندو دھرم کے اندر بھی مرنے کے بعد ایک ہی جنم ہے. مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچ نے ششٹھ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکم کا. مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا، نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ دسواں. یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ انسان بنایا جائے گا، تمہیں انسان کی شکل میں دوبارہ لایا جائے گا. تم کتا بلی چوہا بندر نہیں بنو گے. یہی قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اے لوگو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہاری ہڈیوں کے پور تک کو بنا دیں گے. کیا تم یہ سمجھتے ہو اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ارے ہڈیاں تو چھوڑ، ہم ہڈیوں انگلیوں کے پور تک بنانے کے اوپر قادر ہیں. انگلیوں کے پور کیا ہیں؟ یہ انگلی ہے، یہ پور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انگلی کیوں کہا ہے؟ انگلیوں کے پور بھی یعنی مرنے کے بعد انسان کی ہڈی گڈی سب مل جائے، سڑ جائے، گل جائے، کچھ بھی ہو. اور جب قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہم ہڈی نہیں، انگلی نہیں، انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں. جیسا تھا ویسا. آج آپ دیکھ لیجئے ایک انگلی دوسرے انسان کی انگلی سے الگ ہوتی ہے. آپ نے آدھار کارڈ بنوایا ہے، آپ کا وہ لگا ہوگا فنگر پرنٹ، آپ نے گئے ہوں گے ایسے یہ انگوٹھا. کیوں؟ ہر انسان کی ایک انگلی پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی سے ٹچ نہیں ہو سکتی. دیکھنے میں برابر لگ رہی ہے، ایک جیسی ہے، لیکن ہر ایک کی الگ الگ ہے. مولانا جرجیس صاحب نے انڈیا میں پاسپورٹ بنوایا، پھر نیپال چلے گئے، نیپال کی بھی نیشنلٹی لے لی. ایک مثال دے رہا ہوں. اور ادھر سے پاسپورٹ بنوا لیا. اب جیسے ہی پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں اس نے کہا چلیے فنگر پرنٹ دیجئے. جیسے ہی فنگر ہاتھ رکھا انگلی، اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ پاسپورٹ تو محمد جرجیز کے نام سے انڈیا میں بن چکا ہے. فنگر پرنٹ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ پاسپورٹ بن چکا ہے، اور آپ یہاں نام بدل رہے ہیں، جمیل اختر رکھ رہے ہیں، آپ نام یہاں پر بدل کر آپ ہارون، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ یہ سب رکھ رہے ہیں. آپ کا نام تو محمد جرجیس ہے اور یہ آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے. لیجئے. چھوری چھپے آپ نیپال کے رہنے والے ہیں، کسی طرح انڈیا میں گھس گئے، انڈیا سے پاسپورٹ بنوا لیا. ایک پاسپورٹ آپ نے ادھر نیپال میں بھی بنوا رکھا ہے. آپ کا نیپال کا پاسپورٹ محمد جمیل کے نام سے ہے، اور انڈیا کا پاسپورٹ آپ کا مان لیجئے محمد ادریس کے نام سے ہے. آپ کسی طریقے سے ویزا لے کے دبئی، امریکہ کہیں جا رہے ہیں، وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے. پتا چلتا ہے کہ آپ محمد ادریس نہیں ہیں، آپ محمد جمیل ہیں، اور آپ انڈیا سے آئے ہیں، آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے نیپال میں محمد جمیل کے نام سے. وہیں پر پولیس پکڑے گی اور آپ کو نیپال کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اور بھیج دیا جائے گا. جب انگلی ایک انگلی دوسرے سے الگ، اللہ تعالیٰ اسی انگلیوں سے ہر انسان کو اس کے پور سے اور اس کے فنگر سے ہر انسان کو الگ الگ زندہ کرے گا. میرے بھائیو، اللہ کہتا ہم اس پور کو بھی بنانے پر قادر ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہڈیاں تو بہت دور کی بات، ہم انگلی اور انگلیوں میں جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، جو ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی بنانے پر قادر ہیں. بچ نہیں سکتا انسان، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. میرے بھائیوں، اور یہ عقل میں بھی نہیں آتی ہے. اچھا یہ بتاؤ، زمین میں آپ گیہوں ڈالو گے تو گیہوں پیدا ہوگا نا؟ چاول ڈالو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ چاول. آم کی گٹھلی زمین میں ڈالو گے تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ آم. کلیئر ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بویا ہو آم اور پیدا ہو گیا ہو امرود؟
کبھی آپ نے دیکھا ہے بویا ہو آپ نے انگور اور پیدا ہو گیا ہو تربوز؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. آم ڈالو گے آم پیدا ہوگا، تربوز بوگے تو تربوز پیدا ہوگا، لوکی کدو ڈالو گے تو لوکی اور کدو پیدا ہوگا. جو چیز تم زمین کے اندر ڈالو گے اس سے وہی چیز نکلے گی اور اسی کا پھل نکلے گا. عقل بھی یہی کہتی ہے. مرنے کے بعد انسان کو جب تم قبر میں دفن کرو گے، زمین میں گاڑو گے، تو انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا یا کتا بلی چوہا بندر پیدا ہو جائے گا. جب آم سے امرود پیدا نہیں ہو سکتا تو انسان سے کتا بلی چوہا بندر کیسے ہو جائے گا؟ وہ ڈارون کی تھیوری غلط ہے. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ پہلے انسان بندر تھا اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے کیا بن گیا ہے. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس سائنس کو اور اس کے پنوں کو ہم یہاں چھیڑنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے نسل اور قوم بھی ویسی ہونی چاہیے جو اس طریقے کی تقریروں کو سمجھ سکے. یہاں تو یہ حال ہے کہ آدھا گھنٹہ مولانا جرجیز کو دیکھا اور اس کے بعد فیلڈ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں اس لیے کہ ہندی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میری تقریر صرف عورتوں کے سمجھ میں آتی ہے بنگال کی، اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں. ساس بھی کبھی بہو تھی، الف بابا، علی کا 40 چور، یہ سب سیریل ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں اور وہی دیکھ دیکھ کے اپنے شوہروں پہ حکومت کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی، بہت پہلے سنایا تھا میں نے. وہ عورت آئی کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو. کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا. ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے؟ تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے؟ کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی. دیکھیے عورتوں کی پلاننگ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہو. ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا. کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا. کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی. ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا. کہتے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں. بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں. لڑکے کو للا، لڑکی کو للو. للو ادھر آ. ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ. میرے پاپا کا نام رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں. ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے. ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہا یہی جو بتایا بچی نے. پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے. تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی کہ وہی بول رہی ہے. صحیح ہے کیا؟ کیا بچی؟ رحمت اللہ. ہم نے کہا رحمت اللہ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے. تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے. کبھی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو. کہا نہیں نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے. کہا نہیں آتا ہے. ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کیا پھیرتی ہوں؟ ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم برحمت اللہ. رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں. تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا. بتائیے یہ حال ہے. اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں. ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی. بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی. پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں. پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں. کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم.
کیا کہتی ہو؟ نہیں نہیں، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ بھی کھائیے۔ اے اللہ کے نبی محمد، آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال، اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال۔ لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے، میں پتی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے۔ کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی، آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو۔ اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا، 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی او جی، بس۔ کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو، اجی سنو، اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا۔ یہ عجیب سسٹم ہے، نام لو ڈنکے کی چوٹ پر۔ تو میرے بھائیو، حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا؟ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں۔ فاطمہ نے نام لیا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا۔ فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے، تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ۔ کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا، رات میں دفنانا۔ کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ یہ تھا پردہ۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ موت و زندگی کا مالک وہی ہے، موت جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، موت و زندگی کا مالک وہی ہے۔ اہم سوریہ استی، میں ہی دن نکالتا ہوں، اہم چندر استی، اور میں ہی رات نکالتا ہوں، یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات سے بدلنے والا بھی میں ہوں۔ میں ہی سورج کو نکالتا ہوں اور میں ہی چاند کو نکالتا ہوں۔ رگ وید کے اس منتر نے کلیئر کر دیا کہ کوئی 33 کروڑ بھگوان نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہی برہما ہے، وہی وشنو ہے، وہی شیو ہے، وہی سوریہ ہے اور وہی چندرما ہے، وہی ہے اکیلا۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے۔ میرے بھائیو، وہی ہمیں اور آپ کو ماں باپ، ماں کے پیٹ میں ہماری شکلیں بناتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی رزق چھینتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے بغیر حساب کی رزق دے اور جس کو چاہے وہ غریب کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ چاہے تو عزت دے جس کو چاہے، وہ چاہے تو ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو بھوپال کی سرزمین پر ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ نساء پر پہنچتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، اسلام ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، قرآن کی میڈیکل سائنس ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اسلام لے آتے ہیں۔ آج ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کا نام اسلام الحق ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کی بیوی جو پہلے سرسوتی نام تھا، آج اس کا نام خدیجہ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر شیو شکتی
की स्वरूप की बेटी जिसका नाम पहले शकुंतला था, आज उसका नाम आयशा हो जाता है। वो तो इज्जो मंतशा, वो जिसको चाहे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे। वो तो जिल्लो मंतशा, और वो जिसको चाहे इज्जत की जिंदगी से निकाल कर जलील कर दे। जैसे वजीम रिजवी, आज उसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे रुसवा कर दे, जिसको चाहे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और जिसको चाहे उजाले से हटाकर अंधेरे में टामिटोया मारने के लिए और भटकने के लिए छोड़ दे। वो जिसको चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत उसको अता फरमा दे, वो उसको अपने घर में पनाह देने लग जाए। जैसे डॉक्टर शिवशक्ति स्वरूप आज पूरे भारत के मुसलमानों की आंख के तारे बन गए हैं, आज उनकी इज्जत है, उनको लोग अपना भाई समझने के लिए तैयार हैं। और जिसको चाहे ऐसा जलील कर दे कि सारे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी छीन ले। जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, उसकी बीवी ने छोड़ा, उसके भाइयों ने छोड़ा, उसके माँ बाप ने छोड़ा, उसको अपने घर से बेदखल किया गया, बच्चों ने भी उसको बाप मानने से इनकार कर दिया, बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए उस पर अटूट विश्वास जरूरी है। और कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है।